محمد وآلہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اے اللہ میرے سامنے یہ سب روزدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا قرآن پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے محبت رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی ہوگی، اوابین پڑھی، تراویح پڑھی، کھانا کھایا، دوبارہ آپ کے گھر میں آ گئے، چلو آخری عشرہ ہے، شاید اب اللہ مان جائیں گے، تب مان جائیں گے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہ عاشق قرآن لوگ ہیں، آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، میں نے سنا بڑی محبت سے آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اے اللہ ان نیک لوگوں کے صدقے مجھ سیاکار کو بھی معاف کر دے، مجھ گنہگار کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ان لوگوں کے صدقے طفیل مجھے بھی گناہوں سے بچا لے، غیبت سے بچا لے۔ اے اللہ بولنا آسان ہے، عمل کے وقت معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ، اے اللہ بولتے ہیں 2-3 دن تک احساس ہوتا ہے، چوتھے دن پھر وہی روش، وہی گناہ، کیا دوست، کیا نیک، کیا بد، کوئی آدمی ملتے ہی تیسرے آدمی کی بات کرتا ہے۔ اے اللہ اب تو غیبت بھی لوگ نئے انداز میں کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ہم اس آدمی کی بات تو نہیں کرتے، صرف ایک بات کرنا چاہتے ہیں، وہ غیبت ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ آپ کو بنانا چاہتا ہے، وہ کور چڑھا کے گناہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز تیری چالاکی اللہ کے یہاں نہیں چل سکتی۔ اے اللہ ہمیں بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ غیبت سے بچا لے۔ یہ مجمع کا دل ٹوٹا ہوا ہے کہ کیسے بچیں گے، کیسے بچیں گے، کیسے بچیں گے، وہ ماحول کیسے تیار ہوگا، یہ کئی سالوں کی بگڑی ہوئی روش ہے۔ اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ یہ خانقاہی مجلس ہے، خانقاہی مجلس ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی کھوٹ نکل جائے، ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ باری تعالیٰ لوگ بہت پریشان حال ہیں، لوگ بہت تکلیف میں ہیں، لوگ بہت حالات میں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سحری اور افطاری کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے مالک آپ کا احسان ہے، ہمارے دسترخوان پر نعمتیں سجی ہوتی ہیں۔ مجھے بہت اچھی طریقے پر یاد ہے، چوتھے روزے کو مجھے ایک مولانا کا فون آیا کہ مولانا اللہ جانتا ہے میں اور بازو والے امام صاحب ہم دونوں نے افطاری میں کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں، کھجور۔ بستی والوں سے شکایت کی، بستی والے کہنے لگے مولانا صاحب آپ جانتے ہیں ہم لوگ غریب انسان ہیں، مزدوری کر کے ہمارا گھر چلتا ہے۔ اللہ ایسے لوگ بھی۔ ایک عورت نے مفتی صاحب کو سوال پوچھا، مفتی صاحب میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں، میں غریب عورت ہوں، اگر میرے یہاں سحری اور افطاری میں کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں، اپنے آنسو پوچھنے لگے اے اللہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے تڑپتے ہیں۔ میں نے دیکھا گزشتہ سال ایک عورت کبھی یہاں جاتی نوساری میں، کبھی وہاں جاتی، میں نے پوچھا اماں جی کیا ہوا؟ کہا بیٹے میری بیٹیاں ہیں اپنے گھر پہ، بڑی مشکل سے سحری کا انتظام ہوا تھا۔ میری بیٹیوں نے پوچھا اماں افطاری میں کیا ہے؟ کہا فکر نہ کر، تیری بوڑھی ماں دھوپ میں جا کے تمہارے لیے کچھ انتظام کر کے آئے گی۔ مولانا 3:30 بجے سے چکر لگا رہی ہوں، 5:30 بج چکے ہیں، میری بیٹیاں اس انتظام میں، ابھی اماں آئے گی کچھ فروٹ لائے۔ بیٹا لوگوں کے پاس جاتی ہوں، ہر کوئی کہتا ہے اماں آگے چلے جاؤ، اور میرے مالک آپ ہے کہ ہمارے دسترخوان آپ نے بھر دیا، لیکن ہم افطاری کی دعا بھی بھول جاتے ہیں، اذان کا جواب دینا بھی بھول جاتے ہیں، رکعتیں بھی ہماری چلی جاتی ہے۔ ہم تو ایسے ناشکر ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، رب معاف کر دے۔ اللہ آخری عشرہ ہے، آپ معاف نہیں کریں گے کون معاف کرے گا؟ آپ معاف نہیں کریں گے کون معاف کرے گا؟ آپ تو معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یہ آپ کے عاشقوں کا مجمع ہے، آپ سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے۔ اے اللہ لوگ دور دراز سے آ گئے، آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے۔ چلو سگرام پورہ بڑی مسجد میں چلے جائیں، کچھ باتیں سنیں گے، شاید ہمارے دل کی تار بھی اللہ سے جڑ جائے گی۔ اے اللہ ہماری آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ رب کریم 5-6 دن کے بعد عید کا دن آئے، بہت سے لوگ ایسے، کسی کے ابو کا کسی کی اماں کا انتقال ہو گیا،
بہت سے بچے عید کے دن تیار ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بڑی عمر والے رونا آ جاتے ہیں، ماں یاد آتی، ماں ہوتی تو سر پہ ہاتھ پھیرتی، ہاتھ چوم لیتے، عید مبارک کر لیتے، پھر وہ ماں کا دنیا سے جانا یاد آ جاتا ہے، وہ ماں کو جو کفن میں لپٹے ہوئے سویا دیکھا تھا وہ یاد آ جاتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد خوشی خوشی سب سے گلے ملتے ہیں، قبرستان چلے جاتے پھر دل رو دیتا ہے۔ اے اللہ واقعتاً ماں باپ تو ایسی نعمت ہے۔ ایک بہت مالدار شخص کے یہاں میرا جانا ہوا، بڑا شاندار مکان، بڑے پریشان، میں نے کہا کیا ہوا؟ مولانا سب کچھ ہے، ماں باپ نہیں ہے، دل اداس سا ہے، جب تک پیسہ نہیں تھا ماں باپ تھے، پیسہ ہاتھ آیا ماں باپ ہی چلے گئے، بہت کچھ کرنا چاہتے تھے ان کے لیے، کچھ کر نہ سکے۔ اے اللہ کتنے ایسے بھی ہوں گے، کسی کے ابو کا، کسی کی امی کا، کسی کے شوہر کا، کسی کی بیوی کا، کسی کے بچوں کا، کسی کی بھائی کا، کسی کے بہن کا انتقال ہو گیا ہوگا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ جو ایمان والے چلے گئے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور کر دے، ایمان والے موجود ہیں ان کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعت سے بچا لے، پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما۔ اے اللہ امت کو دعوت پر جما دے، دعوت کے تقاضوں پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اندرون کے لیے بیرون کے لیے قبول فرما، مشوروں کے لیے، ملاقاتوں کے لیے، گشتوں کے لیے، دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہر مہینے پابندی سے 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما۔